آپ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ پہاڑ میں، یہ تابعی بزرگ ہے، ان کا واقعہ کشف المعجوم میں لکھا ہے داتا صاحب نے، کہ ایک بزرگ پہاڑ کے دامن میں لوگوں سے چھپ کر عبادتیں کیا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، وہ چھپ کے عبادتیں کرتے ہیں اور یہ ان کی عبادات کا ٹائم ہے، آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا میں ملاقات کروں گا، ناراض ہوئے تو پھر بھی میرا اپنا مقدر ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کا دوست ہے۔ یہ بندہ ملاقات کے لیے گیا، اس نے دیکھا کہ وہ تابعی جو تھے وہ نماز میں مشغول تھے اور ان کی بکریاں چر رہی تھی، بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی تو پہلے معذرت چاہیے کہ میں ڈسٹرب کر رہا ہوں، پوچھا کہ حضرت بھیڑیا تو بکریوں کا رکھوالا نہیں ہو سکتا، یہ تو بکریوں کو کھاتا ہے، آپ کی بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا ہے۔ تو ان تابعی بزرگ وہ کہنے لگے میں نے جب سے بکریوں کے مالک سے لو لگائی ہے، بھیڑیے اور بکریوں میں صلح ہو گئی ہے، ان میں پھر صلح ہو گئی ہے، پھر یہ حفاظت کرتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں بیٹھا، میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، تو کچھ کھانے کے لیے بھی دیں گے؟ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا تھا، پاس ایک لکڑی کا پیالہ پڑا تھا، پتھر کے نیچے رکھا، باہر نکالا، دودھ سے بھرا ہوا پیالہ مجھے دے دیا، میں نے وہ پیا۔ پھر میں تھوڑی دیر گزری، پتھر کے نیچے پھر پیالہ رکھا، شہد سے بھرا ہوا پیالہ مجھے دے دیا۔ میں نے کہا حضرت دودھ گائے بھینسیں دیتی ہیں، پتھر تو نہیں دیتا، شہد مکھیاں دیتی ہیں، پہاڑوں سے تو نہیں نکلتا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ آپ کی نافرمان امت ان سے آ کر یہ کہے کہ ہمیں پانی بھرنے کی ہمارے اندر سکت نہیں ہے، پانی دیا جائے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قوم جا کر پانی مانگے، موسیٰ پتھر پہ عصا مارے، اللہ 12 چشموں کو عطا کر دیتا ہے، پتھر سے چشمے جاری کر دیتا ہے، وہ نافرمان امت کے لیے نکالیں۔ تو ہم تو نبی کی فرما بردار امت ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ہم پتھر سے شہد اور دودھ کیسے نہیں نکال سکتے؟ آپ داتا صاحب نے فرمایا یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی دل کی تاریں اپنے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں، جب آپ کی نمازوں کے اندر مرکز و محور اللہ رب ذوالجلال کی ذات بن جائے۔ جب اللہ کی ذات مرکز و محور بن جاتی ہے پھر آپ کو اللہ کا قرب عطا ہو جاتا ہے۔ فرمایا آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ عطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فقر کی بلندیاں عطا کرتا ہے۔ فرمایا فقر اس بات کا نام نہیں کہ بندہ پیسے اکٹھا کرتا رہے، یا فقر اس چیز کا بھی نام نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں جی، اسی تے بڑی فقیر لوگ ہاں، کوئی کمائی نہ ذریعہ ہی نہیں ہے، 2 پیسے کماتے ہیں، ہم تو فقیری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے داتا صاحب نے لکھا ہے، آپ دعا کرتے یا اللہ مجھے بہت زیادہ پیسہ عطا کر۔ کیا دعا کرتے؟ یا اللہ مجھے پیسہ عطا کر، لیکن یا اللہ مجھے پیسے سے محبت نہ عطا کر۔ دعا مانگا کریں بزرگوں کی طرح، صحابہ کی طرح، یا اللہ پیسہ عطا کر لیکن پیسے سے محبت نہ عطا کر، یہ تو فنا ہونے والا ہے، یہ فقیری کا نام ہے، پیسہ بھی ہو لیکن اس سے محبت نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں پھر اپنی زندگی میں شامل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ سامعین محترم، پھر داتا صاحب نے لکھا کہ ایک شیخ احمد نامی ایک بزرگ تھے، انہیں کسی مشکل کا سامنا آ گیا۔ یہ ساری تربیتی باتیں جو ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کرنی ہیں۔ انہیں مشکلات کا سامنا پڑا، ان پر الزام لگایا گیا، بادشاہ وقت ابو مسلم نے انہیں اٹھایا اور جیل میں بند کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنی صفائی میں کوئی جملہ کہیں تاکہ رہا کروایا جا سکے۔
انہوں نے کہا میں نے آج تک اپنی جھولی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلائی نہیں ہے، مجھے جب بھی مشکل آتی ہے میں اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ رسول میری مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ یہ داتا صاحب کے فرامین ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ وہ بزرگ کہتے ہیں جب بھی کبھی مشکل آئی میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، اللہ میری مشکلات کو آسان کر دیتا ہے۔ آپ سجدے میں جھکے ہوئے تھے، یا اللہ تو ہی لجپالی کر، تیرا مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر التجا کرتا ہوں لجپالی کر۔ رات وہ بادشاہ سویا، وہ بڑا نیک بادشاہ تھا، اس خواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ فرمایا اٹھ، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جس میرے ولی کو، میرے امتی کو، میرے دوست کو بند کیا ہے وہ بے قصور ہے، اسے آزاد کر دے۔ ابو مسلم نے جا کر شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آزاد کیا تو پوچھنے لگا حضرت آپ کی کوئی بھی اگر ضروری کام ہو، کسی قسم کا ضروری کام ہو تو میں بادشاہ وقت آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے حکم فرمائیے وہ میں آسان کر دوں گا۔ اب پھر اس نے وہی جملہ پوچھ لیا، چونکہ یہ تو کسی دنیا دار کے سامنے دامن نہیں پھیلاتے تھے۔ شیخ احمد نے کہا تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی، جو تہجد میں آ کر تجھے اٹھا کر میری بے قصوری بتا سکتا ہے وہ میری جھولی کو بھی بھر سکتا ہے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ تو میری لجپالی کرے، وہ جو تہجد میں تجھے اٹھا کر گئے ہیں گنبد خضرا کے بقی، میں ان کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں، وہ لجپالی میری فرمائیں گے۔ فرمایا اگر اپنی خواہشات اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عام لوگوں سے زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور جلد راضی ہو جائے، اللہ جلد راضی ہو جائے، تو وہ مخلوق خدا سے پیار کرنا شروع کر دے۔ اقبال نے فرمایا تھا سید اجویر مخدوم امم، مرکد پیر سنجر راہ حرم، کہ داتا صاحب اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا حرم ہے، آپ کا مزار۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، ورنہ دوسرے واقعات ہمیں بھی آتے ہیں، وہ کتابوں میں بھی مل جاتے ہیں، لیکن وہ واقعات جو ہماری زندگیوں کو بدل سکیں، یہ کون سا واقعہ ہوتا ہے صبح اٹھ کر پیر صاحب کو یہ کہنا میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے آپ آسمان پر اڑ رہے تھے اور آپ نے فلاں بلندیاں طے کر دی، فلاں مراکز طے کر دیے، آپ کی کرامات یہ ہیں، آپ کی کرامات یہ ہیں، پیر صاحب خوش ہو جائیں گے۔ اللہ خوش نہیں ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہے تو پیر صاحب کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی پہچان نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا